آج فتاوی فیض رسول کی 118 ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندا جو تقریباً 14 سال سے اپنے شوہر زید کے ساتھ رہتی ہے اور اس کی عمر لگ بھگ 30 سال ہے، مگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اب اس کا شوہر زید ہندا کی حقیقی بہن زبیدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ ہندا کو تاحیات اپنے گھر ہی میں رکھوں، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ جواب: ایک مرد کا دو بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے، کما قال اللہ وَإِن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ پارہ 4 رکوع آخر۔ اور حدیث شریف میں ہے ان ذائقہ بن فیروز الدیمی ان عبیدہ قال قالت یا رسول اللہ انی اسلمت وطہا اخوتانا قال اخرائیتمہا شعتا، یعنی حضرت زحاق بن فیروز الدیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میری نکاح میں 2 بہنیں ہیں۔ حضور نے فرمایا، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لے۔ ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مشکوٰۃ 274 صفحے۔ یہاں تک کہ اگر ایک بہن کو طلاق دے دی تو جب تک کہ اس کی عدت نہ گزر جائے دوسری بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں، چاہے طلاق رجعی دی ہو یا بائن یا مغلطہ، جیسے کہ فتاوی عالمگیری جلد اول مطبوعہ مصر 261 صفحے میں ہے۔ لا يجوز ان تتزوج اختا متغمدة سواء كانت العدة ان طلاق رجعی او بائن او ثلاث، هكذا في القافی ملحظہ۔ لہذا اگر زید اپنی بیوی ہندا کی حقیقی بہن زبیدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ہندا کو طلاق دے، پھر جب اس کی عدت گزر جائے تو اس کی بہن زبیدہ سے نکاح کر لے۔ اس سے پہلے زبیدہ سے نکاح کرنا ہرگز جائز نہیں، اور ہندا کی عدت صورت مسئولہ میں 3 حیض ہوگی جب تک کہ وہ 55 سالہ نہ ہو جائے، خواہ 3 حیض 3 ماہ 3 سال یا اس سے زیادہ میں آئے، کما قال اللہ تعالی وللمطلقات یتربصن بالانفسان ثلاث قروء پارہ 2 رکوع 12۔ اور طلاق کے بعد جب ہندا کی عدت گزر جائے تو اسے اپنے گھر میں نہ رہنے دیں، اگر جیسے میاں بیوی جیسا تعلق نہ رکھے، اس لیے کہ طلاق و عدت کے بعد ہندا کو اپنے گھر میں رکھے گا تو وہ متہم و مطعون ہوگا اور اس کی غیبت کا دروازہ کھلے گا، جس سے مسلمان فتنہ میں پڑیں گے، اور مسلمانوں کو فتنہ میں ڈالنا حرام ہے، جیسے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان تحریر فرماتے ہیں، جس بات میں آدمی متعمد ہو، مطعون ہو، انگشت نماز ہو، شرعاً منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم بالآخر فلا یغفر مواقف التہمہ، جو بعض مسلمانوں پر فتح باب غیبت کر کے انہیں فتنے میں ڈالے گی اور انہیں فتنے میں ڈالنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ فتاوی رضویہ جلد 227 صفحہ۔ وهو قال ورسولہ الاعلی اعلم بالصواب۔ 2 سگی بہنیں 2 سگے بھائی کو بیاہی تھیں، بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا اور چھوٹا بھائی دونوں عورتوں کو رکھے ہوئے ہے، اس کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ جواب: ایک مرد کا 2 سگی بہنوں کو بیک وقت رکھنا سخت ناجائز و حرام ہے۔ آیت محرمات میں وَإِن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، لہذا چھوٹے بھائی پر واجب ہے کہ فوراً بڑے بھائی کی بیوہ عورت کو اپنے سے الگ کر دے اور علانیہ توبہ و استغفار کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو تمام مسلمان اس کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سلام و کلام اور ہر قسم کے اسلامی تعلقات ختم کر دے۔ اگر مسلمان ایسا نہ کریں گے تو وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ ھذا ما عندی وہو اعلم بالصواب۔ میری بیوی کی بہن بیوہ ہو گئی ہے، میری بیوی کہتی ہے کہ میری بہن سے بھی نکاح کر لیجئے، تو اس صورت میں دریافت طلب یہ امر ہے کہ کیا بیوی کی بہن سے بھی نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: بیوی کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، جیسے کہ پارہ 4 کی آخری آیت کریمہ میں ہے، وَإِن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یعنی 2 بہنوں کو اکٹھا کرنا حرام ہے، اور جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجمعن معها فی الرحم الاخوتین۔ یہاں تک کہ اگر بیوی کو طلاق دے دے تو جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، جیسے کہ شرح وقایہ جلد ثانی 12 میں ہے، کون المرأة فی النکاح رجلا او فی عدتها ولو من طلاق بائن یحرم نکاح امرأة ایتها ظرفت ذکر علم تعالی له الاخرى هذا ما عندي وللم عند الله تعالی ورسوله الاعلی۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی جس کے 4 بچے ہیں، پھر اس نے بیوی کی چھوٹی بہن سے نکاح کر لیا اور پہلی بیوی جس کو طلاق دی ہے اس کو کا کھانا خرچہ دیتا ہے، اپنے مکان کے برابر مکان بنوا کر رکھنا چاہتا ہے۔ جس بیوی کو طلاق دی ہے وہ اپنے میکے میں رہتی ہے اور اس شخص کا اس کے میکے میں بھی آنا جانا رہتا ہے، دونوں سے بات چیت بھی رہتی ہے، دونوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، اس کی نسبت علماء دین کیا فرماتے ہیں؟ جواب: مطلقہ بیوی کی عدت گزرنے سے پہلے اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں، جیسا کہ فتاوی عالمگیری جلد اول مطبوعہ 2 مصر
261 صفحے میں لا يجوز ان تزوج الأخت متعمدة سواء كانت العدة ان طلاق رجعي أو بائن أو ثلاثة ان نکاح فاسد أو من شبهها. لہذا اگر شخص مذکور نے بیوی کی عدت گزرنے سے پہلے اس کی بہن سے نکاح کیا تو وہ سخت گنہگار ہوا. اس صورت میں اس پر لازم ہے کہ توبہ کرے اور اس سے الگ رہے. پھر پہلی بیوی کی عدت گزرنے کے بعد اگر اس کی بہن کو رکھنا چاہے تو دوبارہ نکاح کرے، اور اگر عدت گزرنے کے بعد اس کی بہن سے نکاح کیا تو شرعاً کوئی قباحت نہیں. لیکن طلاق دینے کے باوجود اگر وہ پہلی بیوی سے کسی قسم کا ناجائز تعلق رکھتا ہے تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ سختی کے ساتھ اس کا بائیکاٹ کرے، ورنہ وہ بھی گنہگار ہوں گے. قال اللہ تعالیٰ وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. پارہ 7 رکوع 14 وَهُوَ قَالَ عَالِمٌ بِالصَّوَابِ. خالد کی 2 عورتیں ہیں، ان دونوں سے 2 لڑکیاں پیدا ہوئی. خالد نے دونوں لڑکیوں کا نکاح زید کے ساتھ کر دیا تو یہ نکاح جائز ہے یا نہیں؟ پھر ان میں سے کوئی عورت زید کے لیے جائز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جواب: قرآن مجید میں آیت محرمات کی آخری آیت ہے وَإِن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یعنی ایک وقت میں 2 بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، سخت گناہ ہے. اور اخت کا لفظ یعنی الاتی اخیافی تینوں قسم کی بہنوں کو شامل ہے. چنانچہ المگیری جلد اول 256 صفحے میں ہے اما الاخوات فلا اخت لابن او من او الاختی لابن والاخت لایمن. اور صورت مسئلہ میں زید کی دونوں بیویاں آپس میں الاتی بہن میں، لہٰذا جس عورت سے پہلے نکاح کیا وہ صحیح اور دوسرے سے نکاح فاسد اور ناجائز ہے. اس لیے زید کے حق میں پہلی بیوی حلال ہے اور دوسری بیوی حرام ہے، اور اگر غلطی سے دونوں میں ہم بستری کر لیا تو دونوں حرام ہو گئے. لہٰذا جس سے پہلے نکاح کیا تھا اگر اسے نکاح میں رکھنا چاہتا ہے تو دوسری بیوی کی عدت گزر جانے کے قبل پہلی بیوی سے تعلقات ناجائز و گناہ ہے. بعد تمام عدت بیوی بنا سکتا ہے، اور اگر دوسری کو نکاح میں لانا چاہتا ہے تو پہلی بیوی کو طلاق دے کر عدت پوری کرنے کے بعد نکاح میں لا سکتا ہے. اگر تو دونوں کو بیوی بنانا کسی طرح جائز نہیں، ایسا کرنے والا فاسق و بدکار سخت حرام کا مرتکب ہے. ایسے شخص سے میل جول رکھنا سخت گنہگار ہے. لہذا زید بالاعلان توبہ کر کے صحیح طریقے سے مطابق شرع بیوی بنائے. وہو قال عالم. اپنی بیوی کی بہن کی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: بیوی اور اس کی بہن کی لڑکی کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، لیکن اگر بیوی فوت ہو چکی ہو یا اسے طلاق دے دی ہو اور عدت گزر گئی ہو تو اب اس کی بہن کی لڑکی سے نکاح کرنا جائز ہے. حدیث شریف میں لا اجماع بین المرأة وعتمها ولا بین المرأة وخالتها من فقر علیہ وفی در المختار حرم الجماع بین المحارم نکاحا واحدة ولو من طلاق بین امرأتین ایتہما فرادة ذکر لم تحلل للأخرى. رد المختار میں ہے کل جمال بین المرأة وعتمها او خالتها واللہ تعالی ورسولہ العالی عالم جل جلالہ وصلی المولى تعالی علیہ وسلم. زینب اور ہندہ 2 بہنیں ہیں. زینب زید کے نکاح میں ہے اور ہندہ کا نکاح بھی ایک مولوی صاحب نے زید سے کر دیا، تو یہ نکاح ہوا یا نہیں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، تو کیا ان کا یہ کہنا درست ہے؟ جواب: صورت مستفسرہ میں زید کا ہندہ سے نکاح کرنا ہرگز جائز نہیں، اس لیے کہ وہ جمع ہے بین الاختین ہے جس کا حرام ہونا قرآن مجید، حدیث شریف اور فقہ سے ثابت ہے. پارہ 4 کی آخری آیت محرمات میں وَإِن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ یعنی 2 بہنوں کا ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اور حدیث شریف میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجمعن معه فی رحم الاختین، یعنی جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے نطفہ کو ہرگز 2 بہنوں کے رحم میں جمع نہ کرے، یعنی 2 بہنوں سے عقد نہ کرے. اور فتاوی المگیری جلد اول مطبوعہ مصر 359 صفحے میں ہے لا اجماع بین الاختین بنکاح یعنی 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہ کرے. ھذا فی الصراح الوحاج خواہ وہ بہنیں آئینی ہو یا الاتی یا خیافی. خلاصہ یہ ہے کہ نکاح مذکور حرام ہے. زید و ہندہ آپس میں ہرگز میاں بیوی کے تعلقات قائم نہ کریں، ورنہ دونوں سخت حرام کار، نہایت بدکار، لائق عذاب قہار، دین و دنیا کے روسیاء اور شرمسار ہوں گے. نکاح خواہ مولوی پر علانیہ توبہ کرنا اور نکاح مذکور کے بطلان کا اعلان کرنا واجب لازم ہے. وہو قال عالم. زید نے ہندہ سے نکاح کیا. زید کی نطفہ سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نکاح بکر سے کر دیا گیا. پھر بعد وفات زید ہندہ نے عمر سے شادی کی اور چند دن کے بعد عمر کے نطفہ سے بھی بشکم ہندہ لڑکی پیدا ہوئی. عمر نے اپنی لڑکی کی شادی ریاض سے کر دی. کچھ دنوں بعد بکر جو کہ ہندہ کے دختر اول کا شوہر اول ہے انتقال کر گیا. اب ہندہ کی پہلی لڑکی چاہتی ہے کہ میں ریاض سے جو کہ ہندہ کی دوسری لڑکی کا شوہر ہے نکاح کر لوں. دارا حالی کا اس کی ماں شریکی بہن ابھی ریاض کے عقد میں موجود ہیں. دریافت طلب یہ امر ہے کہ ریاض ماں شریکی 2 بہنوں کو رکھ سکتا ہے یا کہ نہیں، اور اگر ریاض چاہتا ہے کہ زوجہ اول کے
خورد و نوش کا دوسری جگہ انتظام کر دے یا طلاق دے دے تو ان صورتوں میں کیا حکم ہے؟ جواب: جب کہ ہندہ کی ایک لڑکی ریاض کے نکاح میں ہے تو ہندہ کی دوسری لڑکی کا نکاح ریاض کے ساتھ کسی طرح ہرگز جائز نہ ہوگا۔ ہاں، اگر پہلی بیوی مر جائے یا اس کو طلاق دے دے اور عدت گزر جائے تو اسے اس کی دوسری بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ عدت گزرنے سے پہلے دوسری بہن سے نکاح کرنا ہرگز جائز نہیں۔ قرآن مجید پارہ 4 کی آخری آیت کریمہ میں وَإِن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور فتاوی المگیری جلد اول مصری 261 صفحے میں لا يجوز أن يتزوجا أختا متعمدا سواء كانت العدة من طلاق رجعي أو بائن الثلاثة والله تعالی أعلم۔ زید کا لڑکا خالد ہے۔ زید کی موت کے بعد خالد کی ماں زینب نے بکر سے نکاح کر لیا۔ کچھ دن کے بعد خالد کی بیوی سے بھی نکاح کر لیا تو یہ نکاح جائز ہوا یا نہیں؟ جواب: اگر خالد فوت ہو گیا یا اس نے طلاق دی پھر عدت گزرنے کے بعد بکر نے اس کی بیوی سے بھی نکاح کر لیا تو جائز ہے، شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ اس کے بارے میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ ایسی دو عورتیں کہ ان میں سے جس ایک کو مرد فرض کرے دوسری اس کے لیے حرام ہو، جیسے دو بہنیں کی ایک کو مرد فرض کرے تو بھائی بہن کا رشتہ ہوا، یا پھوپھی بھتیجی کی پھوپھی کو مرد فرض کرے تو چچا بھتیجی کا رشتہ ہوا، اور بھتیجی کو مرد فرض کیا جائے تو پھوپھی بھتیجے کا رشتہ ہوا، یا خالہ بھانجی کی خالہ کو مرد فرض کیا جائے تو ماموں بھانجی کا رشتہ ہوا، اور بھانجی کو مرد فرض کیا جائے تو بھانجے خالہ کا رشتہ ہوا، تو ایسی دو عورتوں کا نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر ایک کو مرد فرض کرے دوسری اس کے لیے حرام ہو اور دوسری کو مرد فرض کرے تو پہلی اس پر حرام نہ ہو تو ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز ہے۔ جیسے کہ صورت مسئلہ کی اگر زینب کو مرد فرض کیا جائے تو خالد کی بیوی اس پر حرام ہو کہ اس کی بہو ہے، اور خالد کی بیوی کو مرد فرض کرے تو زینب سے کوئی رشتہ پیدا نہ ہوگا، لہٰذا ایسی دو عورتوں کا نکاح میں جمع کرنا جائز ہے۔ فتاوی المگیری جلد اول 259 صفحے میں ہے وَالْأَصْلُ إِنْ كَلَّمَ الْمَرْأَةَ لَوْ صُورٌ أَحَدُهُمَا من أي جانب الذكر لم يجوز النكاح بينهما برضاعة أو النسب لم يجوز الجماع بينهما هكذا في الموت، ولا يجوز الجماع بين المرأة فاطمة النسب أو رضاعا أو خالة كذلك بنوها، ويجوز زبين امرأة فبنت زوجها فإن المرأة لو فرضت ذكرا له تلك البنت بخلاف الأقصى در المختار میں ہے جاز الجماع بين المرأة وبنت زوجها فامرأة ابنها، هذا ما عندي والعلم عند الله تعالى ورسوله۔